کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ مسافر ناکام ہے جو سفر کی تمنا چھوڑ دے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، وہ غفلت ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، مگر ہمارے دلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ۔ سائنس نے بہت کچھ کیا، لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا، اس میں روشنی کا کیا قصور؟ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی، دوہرا عذاب ہے، آخرت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ کسی انعام یافتہ شخص کے قریب رہو تو انعام مل جائے گا۔ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کر جاتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ گنہگار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہت بہتر ہے۔ محبوب کی قمیص کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے، یہ بڑا راز ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ دین و دنیا، جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ درود شریف پڑھا کریں، اللہ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا؟ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اللہ کے محبوب کا ذکر جس مقام پر ہو وہی جگہ جنت ہے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کیسے سنائی دے؟ جھوٹا علم جھگڑا کرتا ہے، بڑے علم والے جھگڑا نہیں کرتے۔ آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا، اور جلسے جلوس ہی پہنچے ہیں۔ آپ دل سے خواہشات کا بت نکال دو تو یہ اللہ کا عرش ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ میں پھر یاد کرواتا چلوں،
دوسروں کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ غم آ جائیں تو سمجھو تم کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ ادا کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ جو لوگ تبلیغ سے اصلاح نہیں پکڑتے وہ محبت سے اصلاح پکڑ لیتے ہیں۔